خالہ میں نے ایسا کیا کیا تھا جو آپ اتنا غصے میں آ گئی؟ آپ کو میری کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تب خالہ بولی یار میں ڈر گئی تھی، تم نے اچانک آ کے مجھے دبوچ لیا اور اس ٹائم مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا، میں بہت گھبرا گئی تھی، اور اگر مجھے تمہاری پرواہ نہ ہوتی تو میں یہاں آتی تم کو منانے۔ خالہ کا ایسے میرے اوپر وزن لے کر لیٹنے سے مجھے مزہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن میں اس سے زیادہ چاہتا تھا اور ڈر بھی رہا تھا کہ میری کوئی بات یا حرکت خالہ کو بری لگ گئی تو بہت کام خراب ہو جائے گا۔ اس کا نظارہ میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ چکا تھا۔ میں نے خالہ سے کہا سائڈ پہ آ جائیں، میں تھک گیا ہوں۔ خالہ شوق سے بولی میرا وزن نہیں برداشت کر سکتے؟ اور اس کے ساتھ ہی میں اوپر سے اٹھ کے پہلے کی طرح بیٹھ گئی۔ خالہ کے ایسے بیٹھنے سے میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسنا شروع کر دیا۔ میں کچھ نیا چاہتا تھا، یہ تو پرانا ہو گیا۔ خالہ بیٹھ کے کہنے لگی ندیم اب ناراضگی ختم ہوئی یا ابھی بھی ہے؟ تب میں نے کہا خالہ اب میں نے آپ سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو آپ کو بری لگے۔ خالہ نے کہا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جیسے ہی میں نے آپ کو پیچھے سے پکڑا آپ ناراض ہو گئیں۔ تب خالہ بولی اس کا مطلب ہے تم ابھی تک راضی نہیں ہوئے اور دوستوں سے اتنا زیادہ ناراض نہیں ہوتے۔ میں نے کہا خالہ میں اب ناراض نہیں ہوں لیکن ڈر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کس بات پہ خفا ہو جائیں۔ خالہ بولی میں تمہاری کسی بات پہ خفا نہیں ہوتی، بس جب تم نے پکڑا تھا تب میں ڈر گئی اور پتہ نہیں تم کیا کیا بول گئے۔ میں نے کہا اس لیے تو کہہ رہا ہوں پھر کبھی میری ایسی حرکت سے آپ کو غصہ آ گیا تو؟ تب خالہ بولی اب بس کر دیں میرے باپ، میں آئندہ غصہ نہیں کروں گی، اور ہنس پڑی۔ میں بھی ہنس پڑا۔ میں نے ہنستے ہوئے خالہ کی کمر پہ ہاتھ ڈال کے اپنے اوپر کیا تو خالہ بولی میرا وزن تم سے برداشت نہیں ہوتا، اور ہنستے ہوئے میرے ساتھ سائڈ پہ لیٹ گئی۔ خالہ نے میرا بازو پکڑ کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور بولی ندیم اتنا غصہ نہ کیا کرو، غصہ آدمی کو نقصان دیتا ہے۔ میں نے کہا خالہ مجھے غصہ اپنے آپ پر آ رہا تھا کہ میں نے آپ کو ناراض کر دیا۔ تب خالہ نے میری طرف کروٹ لی اور بولی میری اتنی پرواہ ہے؟ میں نے کہا جی بہت زیادہ۔ خالہ نے اپنا ایک ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دیا۔ خالہ کا سر میرے ساتھ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا خالہ میری کوئی بھی بات بری لگے تو مجھے بتا دیا کریں، لیکن مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ خالہ نے کہا پکا وعدہ، میں آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے خالہ کی طرف کروٹ لے لی اور اپنا ہاتھ خالہ کے اوپر رکھ لیا۔ اب ہم ایسے لیٹے ہوئے تھے جیسے گلے مل رہے ہوں، ہم دونوں خاموشی سے لیٹے ہوئے تھے۔ اب حالت یہ تھی کہ میرے بازو پہ خالہ کا سر تھا، میرا بازو خالہ کے اوپر تھا، میں خالہ کو محسوس کر رہا تھا۔ خالہ کا بازو میرے اس بازو کے شولڈر پر تھا جس سے خالہ کے ناریل میرے ساتھ دب رہے تھے۔ چہرے سے چہرے کا فاصلہ کچھ انچ کا تھا۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ چہرے اتنے قریب تھے کہ سانس ایک دوسرے کے چہرے کو ٹھنڈے محسوس بھی گرم کر رہی تھی۔ دونوں کے دل کی دھڑکن بھی ہم آسانی سے سن سکتے تھے اور گن بھی سکتے تھے۔ ہماری خاموشی کے ساتھ چھت پر بھی مکمل خاموشی تھی۔ خالہ بولی ندیم دن کیسا گزرا؟ میں اچانک خیال سے نکلا اور چونک کر پوچھا خالہ آپ نے کیا کہا؟ خالہ نے کہا کیا سو گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے کیا پوچھا؟ تب خالہ نے کہا ندیم کیسا رہا دن؟ میں نے کہا بس خالہ سفر بہت زیادہ ہے لیکن ابا جی بائک نہیں لے کے دیں گے۔ خالہ نے کہا تم کو صحیح طرح چلانا بھی تو نہیں آتی؟ پھر خالہ نے کہا کل جانا ہے کالج؟ میں نے کہا نہیں خالہ، ایڈمیشن ہو گیا، اب کتابیں وغیرہ لینی ہیں۔ میں نے کہا خالہ آپ کا دن کیسا گزرا؟ تب خالہ بولی مت پوچھو، میں سارا دن ہی بور ہوتی رہی ہوں، تم ہوتے تو گپ شپ ہوتی رہتی ہے، اور وہاں آج آصف آیا تھا، میں تو کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ میں نے کہا اس کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ تب خالہ بولی نہیں یار سبق کیسا، تم نے کہا وہ میری وجہ سے آتا ہے تو میں نکلی ہی نہیں، اور ویسے بھی میں نے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے، دفع کرو اس کو۔ خالہ کا جانے کی بات سن کر میں افسردہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا خالہ ایسے نہیں ہو سکتا، آپ یہیں رک جاؤ۔ میں بڑے ہی جذباتی انداز میں کہا۔ خالہ بولی نہیں بچے ایسے نہیں ہو سکتا۔ خالہ اکثر ہی ہم کو بچہ کہہ دیتی تھی، حالانکہ ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میں نے کہا خالہ پلیز مان جاؤ۔ تب خالہ نے کہا مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ اب ان کا پورا جسم میرے ساتھ پریس ہو رہا تھا، خاص طور پر ناریل۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں نے بھی زور سے ان کو اپنے گلے لگایا۔ خالہ بولی ندیم کافی دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں نیچے چلنا چاہیے۔ میں نے فوراً انکار کر دیا۔ ہم دونوں نے ہاتھ ابھی چھوڑے نہیں تھے
کہ خالہ بولی اگر کوئی اوپر آ گیا ہم کو ایسے دیکھ کے کیا سوچے گا؟ میں نے معصومیت سے کہا کچھ نہیں سوچے گا۔ سیڑھیوں کا دروازہ خالہ کی طرف تھا۔ خالہ نے سر تھوڑا اوپر کر کے دیکھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ خالہ بولی کچھ نہیں ہوا، لگ رہی ہے اگر کسی نے ایسے دیکھ لیا تو میں ہنس پڑا اور بولا ہم کوئی چوری کر رہے ہیں؟ خالہ نے سر دوبارہ میرے بازو پر رکھ لیا۔ ان کی گرفت پہلے ہی مضبوط ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا بازو تھوڑا ٹائٹ کیا۔ اتنا زیادہ تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا، لیکن یہ سب کر کے مجھے بہت مزہ آ رہا تھا، اور حالانکہ اس ٹائم مجھے آئیڈیا نہیں تھا ان کی فیلنگ کیا ہے۔ تب نیچے اچانک شور ہوا۔ خالہ بجلی کی سپیڈ سے چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں بھی بیٹھ گیا تو ہمارے سامنے سے بلی بھاگ کر جا رہی تھی۔ میں نے کہا خالہ بلی ہے۔ خالہ کی سانس اکڑ چکی تھی۔ خالہ نے اپنا منہ گھٹنوں کے درمیان میں رکھا اور لرزتی آواز میں بولی ندیم میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے خالہ کا سر اپنی طرف کیا، سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ خالہ کانپ رہی تھی۔ میں نے لیٹے ہوئے اپنے بازو سے خالہ کو پکڑ کے ساتھ لٹا لیا۔ اب ناریل مجھے محسوس ہو رہے تھے۔ خالہ کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ خالہ کے اوپر رکھا اور پھیرنے لگا اور کہا خالہ آپ ایسے ہی ڈر جاتی ہو، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ خالہ رونے والے آواز میں بولی ندیم تم ابھی بچے ہو، تم کو نہیں پتہ زمانہ کتنا خراب ہے، وہ نہیں سوچتا ہم خالہ بھانجے ہیں۔ میں خالہ کو تسلی دے رہا تھا اور کہا ہاں جی آپ تو زمانے کی بھی اماں جی ہیں جو زمانے کو جانتی ہیں۔ تب خالہ بولی ندیم مجھے واقعی ڈر لگ رہا ہے اور دیر بھی ہو گئی ہے، اب نیچے چلتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں جانا۔ خالہ میری بات سن کے ہنس پڑی۔ پیارے ناظرین، اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔